ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نفلی نماز کے بارے میں جو رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی خاص قربت کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم عبادت ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نفلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد دن چڑھنے پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا بہترین ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ نماز چاشت کا وقت سورج نکلنے سے لے کر اذان ظہر سے 10 منٹ پہلے تک ہے، لیکن اس کا افضل ترین وقت وہ ہے جب دھوپ میں زمین گرم ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، توبہ کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگے۔ نماز چاشت کی رکعات کم از کم 2 ہیں، افضل 4 یا 8 ہیں، بعض روایات کے اندر 12 تک کی تعداد بھی آئی ہے۔ آپ جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی ہی پڑھ لیجئے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعات چاشت کی یا اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورا اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور 2 رکعت نماز چاشت ان سب کا بدل بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، صرف 2 رکعت اور اتنا بڑا اجر۔ نماز چاشت کے فوائد کیا ہیں؟ رزق میں کشادگی، دل کا سکون، گناہوں کی معافی، اللہ کی خصوصی مدد اور دن کی بہترین شروعات۔ نماز چاشت بالکل عام نفل نماز کی طرح ادا کی جاتی ہے۔ نیت، جو کہ دل کے ارادے کا نام ہے، تکبیر، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی صورت ملا لیں، اس کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، اور پھر تشہد کے بعد سلام پھیر دینا۔ کوئی خاص صورت یا دعا اس کا حصہ نہیں ہے، آپ کو جو بھی صورت آتی ہے آپ وہی پڑھ لیں۔ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ 3 نام احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، اشراق، چاشت اور صلاۃ الاوابین۔ حقیقت میں یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اور اگر دن چڑھنے پر یا آخر وقت میں پڑھی جائے تو اس کو نماز چاشت یا صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ اس کا افضل ترین وقت وہی ہے جب گرمی زیادہ ہو، یعنی زوال سے کچھ لمحے پہلے۔ ناظرین، اگر ہم دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر کریں گے تو ہمارا پورا دن سنور سکتا ہے۔ آج ہی نیت کریں کہ ہم نماز چاشت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔